ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله وبشر الصابرين سبحان الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان الله وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب سيدنا مولانا محمد السلام عليك يا سيدي رسول الله السلام عليك وصحابك يا صحابك حبيبي الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام میں ہزاروں لجاجتوں اور لاتعداد نیازمندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری طاہر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، سبحان اللہ، اور آج کی اس پروقار تقریب میں ہمارے میزبان مکرم کشتہ عشق مصطفیٰ صوفی باصفا محترم المقام جناب بیرسٹر ہارون صاحب اتاری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، آج کی اس پروقار تقریب میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت پر فائز کرتے ہوئے ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنا کر ہماری اخروی نجات کا سبب بنائے، اور جن ہستیوں کا تذکرہ ہوگا ان کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں کا رخ موڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے، یہ مبارک اور مقدس اور برکتوں سے لبریز مہینہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اس بات میں شک نہیں کہ اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہو چکی،
سبحان اللہ. اس سال کے 12 مہینے سائنسدان یا کسی فلسفی اور منطقی نے نہیں بنائے. اس سال کے 12 مہینے خود رب ذوالجلال نے مقرر کیے. سبحان اللہ. کب مقرر کیے اس کا بھی فیصلہ کیا. یوم خلق السماوات والارض، سبحان اللہ. اس دن سے جس دن زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی. سبحان اللہ. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. سبحان اللہ. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، سبحان اللہ. 4 مہینے عظمت والے، عزت والے. ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام. سبحان اللہ. رجب المرجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم الحرام. سبحان آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بولیے محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ. اور اس میں اتفاق ایسا ہے کہ محرم الحرام میں بھی اسلام والوں کے لیے قربانیاں ہیں اور ذی الحجہ میں بھی قربانیاں ہیں. سبحان اللہ. اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے، سبحان اللہ. اس کی انتہا اور تکمیل بھی قربانی سے. سبحان اللہ. اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کا اول بھی قربانی، مسلمانوں کا آخر بھی قربانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. سبحان اللہ. ساتھ فرمائے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اس دین میں جو سیدھا دین، اس دین میں ہے جو دین زگ زیگ ہونے والا نہیں، اس کا راستہ ٹیڑھا نہیں، سیدھا رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچ، سبحان اللہ. قائم رہنے والا ہے قیامت تک. سبحان اللہ. اس دین میں، اور اس کا نام رکھا پھر اہل اسلام نے محرم الحرام. اس کی اتنی پاکیزگی، اتنی حرمت ہے اس مہینے، جس طرح قرآن مجید میں فرمایا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور فرمائیں گے نظر آباد کی طرف، یہ مسجد حرام پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے سبحان اللہ. مسجد اقصی تک. سبحان اللہ. یہ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی پاکیزگی کی وجہ سے، سبحان اللہ. اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے. بالکل اسی طرح یہاں پہ اہل اسلام نے اس مہینے کو نام دیا محرم الحرام. یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا. عظمت والا ہے. یہ منہا اربعۃ حرم ہم نے نہیں کہا، یہ 4 مہینے خود رب ذوالجلال کے ہاں سبحان اللہ. جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے ہی عزت والے بھی ہیں، حرمت والے، سبحان اللہ. عظمت والے. اور یہ محرم الحرام کا جو عاشورہ ہے 10 تاریخ، یہ حدیث کی کتابوں میں پہلے نبیوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت سے انعامات ہوئے. سبحان اللہ. یہ بڑا خاص اور بڑا مبارک، بڑا بابرکت دن ہے پہلے نبیوں کے حوالے سے. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ حدیث صحیح میں آیا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق ہے. اور فرمائیے اس بات کی طرف تاکہ کچھ مسائل بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس حوالے سے. بخاری میں بھی اور مسلم میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات سے. حدیث کے الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وخرج فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. سبحان اللہ. یہ سن کے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ حضرت آپ نے شہر مدینہ میں مدینہ کے یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا. سبحان اللہ. سرزمین مدینہ میں مختلف قسم کی قومیں آباد.
منافق بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی ہیں، لیکن سرزمین مکہ میں زیادہ قومیں آباد نہیں. مکہ والوں میں صرف 2 قوم، منافق مکہ میں کوئی اور ہے. ذرا بڑی توجہ سے اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ مکہ کے مسلمانوں پر بھی منافقت کا الزام لگاتے رہتے. مکہ میں منافق سرے سے نہیں، یہ منافق ادھر ہے مدینے کے. مکہ کے اندر یا کافر ہیں یا مسلمان ہیں. بس کلمہ پڑھ لیا پھر کھلم کھلا مسلمان ہے، نہیں پڑھا تو پھر کھلم کھلا کافر ہے. یہاں تک کہ وہ جب ان کو قتل بھی ہوتے تھے، بعض ان کے بڑے بڑے سرداروں کا یہ بیان حدیث میں ملتا ہے کہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، قتل ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اب مار دیں گے مجھے. اس وقت بھی ان کی رونت بڑی، تکبر بڑا. اس وقت بھی کہتے تھے مکے کے چرواہے تو میری گردن کاٹے گا. یہ ان کی رونت کا حال تھا، جس طرح کہ آج کل بھی بعض لوندوں میں بڑی بڑی رونت خاندانی رسمی طور پہ پائی جاتی. اسلام میں یہ جائز نہیں بھائی نسب پہ اور دیگر معاملات پہ بندے فخر اور تکبر کرے اور ناز کرے. یہ اسلام کے ہاں یہ مسئلہ نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہاں پہ بلال عرشی بھی اسی صف میں کھڑے ہوتے جس میں حضرت عثمان غنی جیسی ہستی کھڑی ہوتی. اکٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے. حضرت عثمان غنی کا حال کیا ہے؟ ان کی طبیعت کا، ان کی نفاست کا. گرمی کا موسم ہو، جس جگہ پہ بیٹھ جائے پسینہ نکلے، خوشبو بکھرنی شروع. سبحان اللہ، جیسے پھول کے ساتھ ہوا چھوئے تو خوشبوئیں پھیلتی. عثمان غنی کی ظاہری نفاست کا یاد، جسم پر پسینہ آئے، ہوا لگے، خوشبو پھیلتی، بہت معطر ہو جاتی. اس کے جواب میں حضرت بلال حبشی کا مسئلہ یہ نہیں تھا. ان کی ہاں چونکہ ان کی جسامت میں اور ان کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی اس سے تھوڑا ماحول جو ہے وہ اس طرح کا خوشبودار نہیں رہتا تھا. لیکن آقا کونین نے دونوں کو اکٹھا کھڑا کیا. مکے کا سب سے بڑا تاجر بھی اسی جگہ پہ اور بکنے والا غلام بھی اسی جگہ پہ کھڑا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ غلامی اس کی وجہ سے ختم ہوئی ہے، غلامی کا دور وگرنہ جاری رہتا ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار بھی جب ان کو کاٹنے لگتا نا، گردن کٹنے لگی تو کہتے ذرا نیچے سے کاٹ. یہ فرعون کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو کہتے چھوڑ دو میں مان جاؤں گا. 400 سال سے بھی زیادہ اس نے حکومت کی اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا، لیکن اس کا تکبر اس وقت بالکل ٹوٹ گیا، خط و خاشاک کی طرف بہ گیا تھا جب موت آئی. لیکن ابو جان جیسے لوگ جب مرنے لگے تھے کہتے ہیں ذرا گردن نیچے سے کاٹ، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ سردار کیسا ہے. یہ اتنی رونق تھی، اتنا تکبر تھا ان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ میں آئے تو یہاں پہ یہودیوں کو آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا. یہودی رکھتے. سرکار نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے؟ کیا دن ہے یہ؟ کیوں اس کا روزہ رکھتے؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، یہ عظیم دن ہے، بزرگی والا دن ہے، بڑا دن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں. کون سی؟ کہ جب اس کے سامنے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ. نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون، یہ 10 محرم الحرام کا دن کون سا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ اس کی کیا خوبی ہے؟ روزہ کیوں رکھتے؟ آگے سننے کا ھذا یوم عظیم، سبحان اللہ، یہ عظمت والا دن ہے، یہ عظیم دن ہے، ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. اب کسی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ اس کے سامنے کوئی بات غلط کہی جائے اور خاموش ہو جائے. نبی کسی حال میں بھی مسلط کا شکار نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر، کسی فعل پر خاموش ہو جائیں، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اس کی بات کو نہ ٹوکیں، تو اس فعل کو بھی حدیث کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ دن عظمت والا ہے، یہ دن
وجہ یہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی. فرعون کو اس کی قوم کو غرق کر دیا. فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات مل گئی. اس وجہ سے اللہ کا انعام ہوا ہم پر. یہ دن ہمارے لیے عظمت والا ہے. نبی اکرم نے اس پر نہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے، نہ اس کو منع کیا ہے، جاری رکھا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات ملے، دن بڑا ہو جاتا ہے، عام دن عظمت والا ہو جاتا ہے، عام دن عظیم ہو جاتا ہے. تو جب آمنہ کے لال کی اپنی جلوہ گری ہو وہ دن عظمت والا پھر کیوں نہیں کہلائے؟ یہاں پہ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا فسام موسیٰ شکرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر کہ اللہ کا انعام ہوا ہے، فرعون مارا گیا ہے، اس کی قوم غرق ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا ہے. وَنَحْنُ نَصُومُ، کتنے 100 سال بیت گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اس دن سے لے کر ہم بھی اس کو طریقے کو اپنا رہے ہیں. اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ نحنو احق واولا بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کی سنت پر عمل کرنے میں تم مجھ سے زیادہ حق نہیں رکھتے. موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ہم زیادہ حقدار، ہم ان کے قریبی ہیں، وہ ہمارے قریبی. اتنا کہہ کے آقا کونین نے خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. البتہ اتنا فرمایا کہ اگر اگلا سال اللہ نے عطا کیا تو یہودیوں کی مخالفت کریں گے. یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم اگلا سال آئے گا تو 9 کا بھی رکھیں گے، 10 کا بھی رکھیں گے. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ 10 محرم الحرام آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے سے اور خود آقا کونین کی ظاہری زندگی کے اندر بھی یہ 10 محرم الحرام عزت والا عظمت والا دن مانا جاتا ہے. پچھلے وقتوں میں بھی ہے، اور بھی نبیوں کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی. حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے وہ نکلے تھے اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن. اور حدیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تقوم الساعة الا فی یوم العاشوراء، قیامت بھی قائم نہیں ہوگی مگر 10 محرم الحرام. پچھلے وقتوں میں بھی 10 محرم الحرام عظمت والا ہے، آنے والے وقتوں کے اندر بھی اہمیت کا حامل ہے. اور امت مسلمان کے لیے اس کے اندر ایک اور اہمیت شامل ہو گئی جس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جو بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ کیا ہے؟ اسی دن کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راغب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی معیت میں جام شہادت نوش فرمایا. ان کی قربانی تاریخ اسلام کی ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت ایک انوکھی اور ایک نرالی قربانی جو کئی اعتبارات سے دوسری شہادتوں پر مرتبہ بھی رکھتی ہے، فضیلت بھی رکھتی ہے. اور عام اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ تاریخ اسلام میں شہادتیں بہت ہیں، ہر ایک شہادت کی اہمیت، اس کی افادیت اپنی جگہ پر قائم ہے، دائم ہے. لیکن حسین ابن علی کی شہادت ان شہادتوں میں بھی ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند دکھائی دے رہا. کئی اعتبارات سے وہ ممتاز ہے، انوکھی ہے. اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے اور شہید بے خبری کے عالم میں شہید ہوتے ہیں، لیکن حسین ابن علی بے خبری کے عالم میں نہیں، باخبری کے عالم میں جام شہادت. اور شہید جب میدان جنگ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اپنا، دل کے اندر امنگ ہوتی ہے شہید ہونے کی، دل کے اندر تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے مر جانے کی.
کسی کو انجام کے حوالے سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا سفر شہادت کا ہوگا یا غازی بن کے واپس لوٹیں گے، لیکن حسین ابن علی جب سفر کرتا تھا مدینے سے، جب رخت سفر باندھتے تھے مکہ سے، جب چلے تھے کربلا کے میدان کی طرف، تو ان کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا، بلکہ ان کو یقین تھا کہ یہ سفر میرا شہادت سے مالا مال ہوگا۔ بے شک۔ اور شہید ان کی شہادت کا حال یہ ہے کہ ان کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہو جانے کے بعد لکھی جاتی، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے کے بعد نہیں، ان کی شہادت سے بھی 50 برس پہلے ان کے نام مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ اور شہیدوں کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہوتی ہے۔ بعض شہید ایسے بھی ہیں کہ بڑی بے دردی سے شہید ہوتے ہیں، لیکن اگر اس پر کوئی کلام نہ کرے، کوئی شعرا نوا خطیب اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائے، کوئی ماہر ادیب، کوئی محرر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائے، کوئی نقاد اس پہ بحث نہ کرے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کب کوئی شہید ہوا، کب یہ واقعہ پیش آیا۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شہید کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی نہ کسی کی محتاج ضرور ہے، شاعر کی، مقرر کی، ادیب کی، عریف کی، خطیب کی، کسی نقاد کی، لیکن حسین ابن علی کی شہادت کی داستان اپنے بیان کے اظہار کے لیے کسی کی محتاج نہیں، نہ شاعر کی، نہ مقرر کی، نہ خطیب کی، نہ ادیب کی، نہ کسی نقاد کی، نہ کسی اور کی، اس لیے کہ حسین کی شہادت کو آمینہ کے لال نے خود اپنی گفتگو کا جمع ان کا سارا بیان حدیثوں کے اندر آقا کونین نے خود فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام کی شہادت اس اعتبار سے بھی انوکھی کہ ان کو شہید کرنے والے ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس بات؟ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا، غلطی سے قتل نہیں کر بیٹھے کہ کہیں خطا ہو گئی ہے، کہیں کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے حسین ان کا نواسہ ہے، جن کے نانا جان کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، جن کے نانا جان سے شفاعت کی امید رکھی جاتی تھی، قتل کرنے والے سب کچھ جانتے ہوئے کہ پوری روئے زمین پر اس وقت ان کا ایک ہی نواسہ ہے، تنہا حسین، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ، اور بڑی داستان، یہ بڑی رکت انگیز ہے، خون آشام ہے، اور امت مسلمان نے اس کو پھر اپنے سینے سے لگایا اس وقت سے لے کر آج تک۔ منزل رضا پہ چلتے ہوئے حسین بن علی کے قدم ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگائے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جو کسی مقام پر غلطی کی بنیاد پر، کسی مقام پر سادگی کی بنیاد پر کے اندر اتر آئے۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اور یہ عام طور پر یہ گفتگو سننے میں آ جاتی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ امام علی مقام کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ کھلی ہوئی بغاوت ہے آمینہ کے لال کے ساتھ۔ حضرت حسین بن علی کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ سمجھنا، اس کا فتویٰ ہم نہیں دیتے، خود فاروق اعظم نے دیا ہے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر یزید تو کیا حسین کے مقابلے میں اگر فاروق اعظم کا بیٹا بھی ہو تو شہزادہ نہیں مانا جا سکتا، حسین کے مقابلے میں اگر حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا بھی ہو اس طرح کا شہزادہ نہیں مانا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں بات علی کے بیٹے کی نہیں، ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہاں بات حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہونے کی نہیں، یہاں بات آمنہ کے لال کا نواسہ ہونے کی، اور اس کی اس نواسے کی جس کو مصطفیٰ بھی اپنا بیٹا ہی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس بات کو کھڑا کیا جاتا ہے
وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. اس کے ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، امت محمدیہ کے بعد میں آنے والے لاکھوں ولی ایک طرف ہو جائیں، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ ہے. ان کو کوئی معمولی نہ سمجھے. ان کی ہستی کی طرف بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر مناصب پر جو فائز ہوئے تھے، ان کے رتبوں کے باوجود یزید ان کے نسب کا بیٹا ضرور ہے، لیکن ان کے نظریے پہ نہیں چلا، ان کے طرز پہ نہیں چلا، ان کا نظریہ نہیں اپنایا. اور قرآن نے فتویٰ دیا ہے کہ جب باپ کے نقش قدم پہ اس کا بیٹا نہ چلے، نسب کا ہونے کے باوجود بھی اس کا نہیں رہتا. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات؟ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھ لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کروڑ مرتبہ ہو جائے، نوح علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے. نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم ہیں، آدم ثانی کہے جاتے ہیں، پھر ساری نسل ان سے چلی. حضرت نوح علیہ السلام بھی کہتے مولا میرا بیٹا ہے. ادھر سے جواب آتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں. یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. نوح یہ تیرا نہیں رہا. عرض کرتے مولا میرا کیوں نہیں؟ نسب میرا، بیوی میری، معاملہ میرا، گود میری میں کھیلا، کندھے میرے پہ چڑھا، میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوا، پھر میرا کیوں نہیں رہا؟ ادھر سے جواب آیا انہو عمل غیر صالح، نسب تو تیرا ہے لیکن عمل تیرے جیسے نہیں رکھتا ہے. عمل اس کے نیک نہیں، نیک عمل نہ ہو تو بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا نہیں رہتا. جب رب الجلال نے فیصلہ دیا کہ نوح کا بیٹا نوح جیسی اعمال نہ رکھے تو پھر ان کا نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں یزید پھر امیر معاویہ کا کیسے رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کچھ لوگ اس کے ضمن میں کچھ اور باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. دیکھو جی، اگر امیر معاویہ کو معلوم تھا تو پھر یزید کو بٹھایا کیوں؟ کتابوں میں لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا مولوی کا کام ہے کتاب پڑھے اور سمجھے غلط کیا ہے درست کیا ہے. اگر مولوی اس نظر کو دیکھ نہ سکے بھائی لکھنے والی بات غلط لکھی گئی ہے تو پھر وہ مولوی کہلانے کا خود حقدار نہیں رہتا. 2 دن پہلے جمعۃ المبارک گزرا، مجھے بھی ایک بندے نے سوال کیا. ایک حدیث ہے بڑی مشہور. میں نے کہا جناب سنائیے. کہتے ہیں یہ مشہور حدیث ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، جا رہے تھے، پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا دیکھو جنتی کے کندھوں پہ دوسری چڑھا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں اتنی حدیثیں گھیر ہی نہیں سکا. تو کہتے پھر کیا کریں اس کے بارے میں؟ یہ ضابطہ بتائیں آپ. کہتے کیا؟ میں نے یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہے وہ 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں ہو گیا. گھڑ کے بھی کوئی لایا ہو تو 20 کتابوں میں درج بھی کر دی ہو تو جھوٹی ہے. یہ سچی حدیث نہیں ہو سکتی کہ سرکار 11 ہجری میں 14-15 سال پہلے انتقال کر جائے. یہ جدید بدبخت جو ہے یہ 14 سال بعد میں پیدا ہو تو آپ کی ساری زندگی میں حضرت امیر معاویہ کے کندھے پہ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا جی جانتے بوجھتے، جب جانتے تھے تو پھر اس کو تخت سلطنت پر کیوں بٹھایا؟ اور ہے نا یہ بڑا مشہور اعتراض ہے ان کا کہ جانتے نہیں تھے پھر بٹھا دیا. یہ بات سرے سے غلط ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو جانتے تھے اس کے بارے میں کہ میرا بیٹا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. ان کے زمانے ان کے ظاہری زمانے میں اس کا کوئی گناہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں آیا. یہ اقتدار کے نشے نے اس کو بدمست کیا. البتہ یہ بات ضرور ملتی ہے حضرت امیر معاویہ نے جب آخری وقت آیا اس کو بلایا، قریب بلا کے بٹھایا، پوچھا اس نے کہ آپ جائیں گے دنیا سے، تخت سلطنت پہ کون بیٹھے گا؟ فرمایا تو بیٹھے گا. اس نے کہا پھر کوئی اور وصیت ہو تو فرمائیے. فرماتے چند ایک وصیتیں ہیں میری. کیا وصیتیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک ہے میرے پاس،
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یہ شرط بھی حاصل ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت بھی انہوں نے بنائی. کیونکہ گئے نا حجامت بنائے جو کتنا قریب ہوتا ہے بہت تو کرنا سرکار کے جسم سے ماس ہونا چاہتے ہیں تو جو حجامت بنانے کا شرف حاصل کرے وہ کتنا مصطفیٰ کے قریب ہو گیا. میرے پاس بال مبارک ہیں سرکار، میرے پاس سرکار کے ناخنوں کے تراشے کاٹے ہوئے ناخن جو زائد ہوتے کاٹ دیے جاتے وہ بھی رکھے میں نے سنبھال کے. اب کتنا عرصہ گزر گیا سرکار کو اور حضرت امیر معاویہ کی عشق و محبت پہ قربان جائیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے. اور صرف یہ نہیں میں کسی چیز میں سجا کے رکھ دوں گا بات ختم ہو گئی، اس لیے رکھا ہے سنبھال کے کہ مر جاؤں گا تو میرے کفن میں رکھ دیے. ساتھ کہا میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی میرے پاس ہے جو سرکار زیب تن کرتے تھے اپنے صدر ڈھانپنے کے لیے. آپ کی کمیر مبارک بھی ہے میرے پاس، وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہے. تو یزید کو یہ وصیت کی آپ نے، فرمایا میں تمہیں وصیت اس بات کی کرتا ہوں کہ جب مجھے کفن دے تو سرکار کے کمیر میں دینا، جب مجھے کفن دے تو سرکار کی چادر میں دینا، جب مجھے دفنانے لگے تو میرے اعضائے سجدہ پر، میری آنکھوں پر، میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن کے تراشے رکھنا، سرکار کے بال مبارک رکھنا. بیٹا پوچھتا ہے بابا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ قبر کے اندر بھی میرے مان سے غم خار رہے گی. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. اس پر صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلی حضرت جو سید السادات ہیں، جو سیدوں کے بھی سید ہیں، صدر الافاضل اس پر تبصرہ کرتے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر تو یزید کو یہ وصیت کرتے تھے، حقیقت کے اندر یہ سمجھاتے تھے. غور کریے، غور کیجیے گا ذرا. حقیقت میں یہ بات سمجھاتے تھے در پردہ کہ جن کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کا یہ فیض ہے اور وہ شہزادے جن کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے ان کی عظمت کا حل ہے. بیٹے کو یہ وصیت بھی کی ہے انہوں نے اور ساتھ ظاہری طور پہ بھی وصیت کی. آپ ذرا سنیں گے نا حوصلہ رکھ کے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت بھی کی. کسی مسلک کی وجہ سے تمہیں بٹھاتا ہوں وگرنہ میں تمہیں کہتا ہوں اصل حق یہ معاملہ ہے ہی ان کا سارے کا سارا. حضرت امیر حکمران بن جائے مسلمانوں کا، تیرے لیے وصیت یہ ہے کوئی نیا حکم جاری کرے حسین کے مشورے کے بغیر نہ کرنا. جب کوئی نیا لباس پہننے لگے پہلے ان کی خدمت میں پیش کرنا، بعد میں خود پہننا. جب کوئی نیا تیرے پاس پھل آئے نئے موسم کا، نئی کوئی چیز آئے پہلے ان کو پیش کرنا، آپ بعد میں استعمال کرنا. ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا ہر معاملے میں، اور ہر معاملے میں ان کی خواہش کو، ان کے حکم کو ترجیح دینا. ساتھ فرمایا حضرت امیر معاویہ نے اگر تو نے میری وصیت پہ عمل کیا تو قیامت کے دن میں اور تو اکٹھے ہوں گے. ایسے ہوں گے. اگر تو میرے کہنے پہ چلا تو ہم میں اور تو اکٹھے ہوں گے اور ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے. وہ جھنڈا کس کا ہوگا؟ حسین کے نانا کا ہوگا. یہ وصیت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا اگر تو نے میری اس وصیت کو پس پش ڈالا، اگر تو نے اس کو تاکہ نسیان کے حوالے کیا، اگر اس پر تو نے عمل نہ کیا تو پھر فرمایا سن لے آنا بری من کا فی الدنیا والآخرہ، پھر تیرا بابا آج بھی تجھ سے بیزار ہے، قیامت کے دن بھی بیزار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیتیں کی ہیں. ان وصیتوں کے پیش نظر اور اس کے علاوہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ متعلق جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ بالکل درست ہے اور صحیح. ان کا دامن جو ہے عزیزان گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا کوئی الزام لگانا یہ کھلی ہوئی بغاوت ہے اسلامی نظریے کے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن مکمل طور پر کربلا کے سارے واقعے سے پاک. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب میں دو چار باتیں ایسی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو حسنین کریمین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو پیار تھا اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگتے بھی تھے
چومتے بھی تھے، گلے سے لگاتے بھی تھے، اپنے ساتھ چمٹا بھی لیتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، مشہور حدیث ہے، میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کی ایک مشہور حدیث ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ عطا کیا وہ صرف آقا کونین کا ہی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ وحی الہی کا فیصلہ تھا۔ حضرت حذیفہ کی مرویات سے ایک مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں، فرماتے ہیں قلت لأمی دعینی اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولک۔ کہتے ایک دن میں نے اپنی امی جان سے عرض کیا امی اجازت دو، آج میں مغرب کی نماز اپنے آقا کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے اس کا جس کی نماز بھی مصطفیٰ کے پیچھے ہوتی ہے۔ 5 نمازوں میں حاضر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دور رہتے ہیں، والدہ بھی بوڑھی ہے، بیمار بھی ہے، خدمت کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے۔ اجازت طلب کی مغرب کی نماز وہاں اجازت دے آقا کے پیچھے پڑھوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ اب ماں کو اور کیا چاہیے؟ بیٹا بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہا ہے اور دعا کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے اجازت مل گئی، فاتحۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، مغرب کی نماز سرکار کے ساتھ پڑھی، حتی صلی العشاء، یہاں تک کہ عشاء بھی سرکار کے پیچھے ہی پڑھ لی۔ آئے تو مغرب کا وعدہ کر کے، لیکن دربار مصطفیٰ کے فیض سے اٹھ کے جانے کو دل کس کا چاہتا؟ عشاء بھی ادھر ہی پڑھی۔ ثم انتفل، کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی تو پھر خود چل دیے، پھر کسی نے کلام سرکار نے نہیں فرمایا، چل پڑے۔ کہتے مجھے وعدہ یاد تھا جو ماں سے کر کے آیا تھا، فتبعتہ، کہتے میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب آگے آگے سرکار پیچھے پیچھے میں، سبحان اللہ، منظر تو ملازہ فرمائیے نا کیسا ہے، مدینے کی گلیوں میں اور کوئی نہیں، آگے آگے سرکار پیچھے حضرت حذیفہ۔ سبحان اللہ، کہتے فسمع صوتی، میرے آقا نے میرے قدموں کی چاپ کو سنا، پیچھے پلٹے بغیر، اپنی نگاہیں دوڑائے بغیر آگے چلتے چلتے پھر مجھے مخاطب کیا۔ سبحان اللہ، من ھذا حذیفہ، سبحان اللہ، پیچھے آنے والا حذیفہ تو نہیں ہے، پیچھے مڑے بغیر بھی سمجھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ حذیفہ سمجھتے ہوں گے کہ میرے قدموں کی چاپ بھی پہچانتے ہیں، ارے آپ کے قدموں کی کیا، یہ تو بلال حبشی کی جنت میں پہچان لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دبی زبان میں کہہ دیا نام یا رسول اللہ، آقا میں ہی ہوں جو آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کرم کیا تو کیا فرمایا، گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسائے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے دوسری مرتبہ ہونٹوں کو چومش دی تو فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ رب تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ بات تو سینے میں چھپی بیٹھی ہے، بات ہوئی تھی اپنے گھر میں مدینے کے مضافات میں، کئی دیواروں کے پیچھے حذیفہ اپنے سینے میں چھپائے بیٹھے تھے، لفظوں کا جامع پہنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے کا ارادہ تھا، لیکن یہ دربار ایسا ہے جہاں ملتا ہے بالماں کے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حذیفہ نے ابھی اپنا دامن دراز نہیں کیا، مصطفیٰ کا دربار ایسا، بات سینے میں چھپی ہے، مصطفیٰ کی زبان پہ آ گئی۔ سبحان اللہ، ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، حذیفہ رب تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ اب جس کی گزارش اس کے عرض کرنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے، اب تو کیا عرض کرے بارگاہ مصطفیٰ۔ حضرت حذیفہ کے الفاظ سنو، کہتے اتنا کہنے کے بعد سرکار نے مجھے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ رب
آپ کا فرشتہ آیا ہے، اور فرشتہ ایسا ہے کہ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے یہ زمین پہ کبھی آیا ہی نہیں، نہیں رہتا ہے، اس سے پہلے آج کی رات سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج خاص طور پر میری بارگاہ میں حاضر ہوئے پہلی مرتبہ۔ کس لیے آیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں کے لیے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے، معلوم ہوا کہ صرف زمین والے مصطفیٰ کو سلام کرنے کے لیے نہیں تڑپتے، ارے آسمان کے فرشتے بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں، تم نہیں تڑپتے ہو وہ آسمان والے بھی تڑپتے ہیں مصطفیٰ کے دروازے پر سلام کرنے، ادھر بھی سلام ہوتا ہے، جا کے ادھر بھی سلام ہوتا ہے، معلوم ہو کہ ادھر سلام کرنا اور انداز کا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے سلام کرنا پڑتا ہے، اس لیے سلامت کرنے کے لیے دوسرا مجھے خوشخبری سنانے کے لیے اس بات کی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کہ میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرے دونوں شہزادے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث نے بتایا کہ یہ فیصلہ صرف مصطفیٰ کا نہیں تھا، یہ فیصلہ وحی الہی سے کیا تھا آمنہ کے لال، حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنت کے جوان، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی صفحے پر، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے نقل کی ہے حضرت اسامہ بن زید کی مرویات سے، یہ حضرت اسامہ ہے، جس طرح میں نے پہلے آغاز میں یہ بات یاد کی تھی کہ رونق اسلام، میرا بابا بڑا ہے، میرا دادا بڑا ہے، یہ بڑی پڑھ کے بھی پاتے رہتے ہیں بندے لاؤڈ سپیکر پہ آگے، تو یہ اسلام کے ہاں مسئلہ نہیں ہے، اسلام نے تو یہ معاملات مٹا دیے، ذات پات کے تصور ختم کر دیے، کلمہ پڑھتا ہے آپ کا ایک اولین کی غلامی اختیار کر لے، اس کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پات کے تصور کو ختم کیا، ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَكُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، سب آدم کی اولاد، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، قرآن پاک میں بھی فیصلہ کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ، وہاں پہ بڑا وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری زیادہ، نیکی کی بنیاد پر عزت و احترام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ اسامہ، حضرت اسامہ بن زید، ان کے بارے میں لکھا ہے شارحین نے، ان کا جو رنگ ہے نا بڑا سیاہ تھا، اور ان کے باپ حضرت زید بن حارثہ کا رنگ کہتے روئی سے بھی زیادہ سفید تھا، باپ اتنے سفید چہرے والا ہے، بیٹے کا رنگ اتنا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سیاہ ہے، غلام دادے تھے، غلام کے بیٹے، اور ان کا مرتبہ یہ ہے، پیار سرکار اتنا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کو حضرت اسامہ کا انتخاب کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ، انتخاب کی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ آگئی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، جس نے سمجھا اس کو آ گئی۔ اب جو وضاحت نہیں ہو سکی میں عرض کرتا ہوں، یہ انتخاب کا مطلب ہوتا ہے ناک جھاڑنا، ناک صاف کرنا۔ اب اسامہ کا مقدر دیکھ، نہ کبھی اس بات اور آقا کونین کی کریمی پر، آپ کے جود پر، آپ کی مہربانی پر بھی قربان جا، غلام کا بیٹا اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کا ناک بہتی، حضرت عائشہ کہتی سرکار تجھے خود لبکتے ہیں صاف کرنے کے، کہتی میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے عرض کیا آقا رہنے دیجیے میں کرتی ہوں، لیکن میری گزارش پر سرکار نے پھر مجھ پہ چھوڑا، اور ساتھ مجھے فرمایا عائشہ مجھے اسامہ بڑا پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا جان فاروق اعظم سے عرض کیا کہ جنگ کے دوران جب مال غنیمت آتا ہے اسامہ کو زیادہ دیتے ہو ہمیں کم دیتے، اسامہ کی عمر بھی تھوڑی ہے ہم سے، اسامہ نے جنگیں بھی ہم سے تھوڑی لڑی ہے، اسامہ ہے بھی زید بن حارثہ کا بیٹا، ان کو 3000 کے اوپر 500 دیتے ہو، ہمیں 3000 پورے، اگر کسی کا حق زیادہ ہو خدمات کے حوالے سے تو ہم ہیں، جنگیں جس میں زیادہ لڑی ہیں وہ ہم ہیں، امیر المومنین جس کا باپ ہے وہ ہم ہیں، سبحان اللہ، اور ہے نا سبحان اللہ،
ابھی آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے پوری. تو یہ اس کو زیادہ دیتے ہو، ہمیں کم دیتے ہو. 3000 میں ان کو 3500. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنو. فرماتا یہاں پہ بات خدمات کی نہیں، یہاں پہ بات بازوؤں کے کس بل کی نہیں، یہاں پہ بات اس کی نہیں کہ جرنیل کون اچھا ہے، تلوار کون اچھی چلا سکتا ہے، امیر المومنین کس کا باپ ہے، یہ مسئلہ نہیں. یہاں پہ مسئلہ نسبت مصطفیٰ کا ہے. یہ حضرت اسامہ بن زید فاروق اعظم کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں. سبحان اللہ. اسامہ تو اس سے زیادہ میرے آقا کو پیارا تھا. غور تو کرو نا فاروق اعظم کا بدلا تو دیکھو. ہمارے اسامہ تو اس سے زیادہ پیارا تھا میرے آقا کو. سبحان اللہ. اور اسامہ کا باپ زید بھی تیرے باپ سے مصطفیٰ کو پیارا تھا. اس لیے میں مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اس کو 500 بڑھا دیا. یہ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کہتے ہیں آپ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، حضرت عباس بھی کہتے ہیں جب کبھی سفارش کی ضرورت پڑتی تھی نا بارگاہ مصطفیٰ میں باریاب ہونے کی، حضرت علی جس کو سفارشی بناتے ہیں، حضرت عباس جس کو سفارشی بناتے ہیں. اللہ غور کرو نا کبھی بات. حسین کی شہادت کے ضمن میں یہ مسئلہ نہیں سمجھتے جاؤ. حضرت علی حضرت عباس جس کو سفارشی بنا کے مصطفیٰ کے دروازے پر بیچتے، اور جب حضرت اسامہ سفارش کرتے ہیں ان کی، آقا کونین فرماتے ہیں سفارش تیری ہو گئی آنے دے. یہ اسامہ بن زید ہے. سرکار کو اپنے غلام کے بیٹے سے اتنا پیار ہے، اس کو اتنا سرکار دو جہاں نے مرتبہ دے دی ہے. حضرت اسامہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں ان اسامہ بن زید قال تركت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ. حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک رات مجھے کسی ضروری کام سے بارگاہ مصطفیٰ میں شرف یاب ہونے کا موقع نصیب ہوا. سبحان اللہ. جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں آتا رات کو، اب غور کرو نا، آج غلاموں بیچاروں کو کون پوچھتا ہے؟ 8 بجے کے بعد نوکر بھی تو کوئی سنتا ہی نہیں. تو پھر مصطفیٰ کا دروازہ غلام کے لیے رات کو بھی کھلا ہے. آ جاؤ. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں رات کو بعض ضروری امور کی بنیاد پر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. رات کے وقت سرکار باہر تشریف لائے. ماشاءاللہ. جب باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کچھ چیز ہے. سرکار نے جس کو اپنی چادر میں یا کملی میں چھپا رکھا. مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہے. آدھی رات کا وقت ہے، سرکار باہر آئے ہیں، وہ 2 چیزیں ساتھ ہیں، دائیں بائیں دونوں چیزیں. لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے کیا ہے. فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کو میں جانتا نہیں، آپ کے پاس ہے. آقا اس رات سے پردہ تو اٹھائیے، کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جیسے ہی میں نے عرض کیا فکشفہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو سرکا دیا، جو چیز اوڑے ہوئے تھے اس کو پھینکا پیچھے. کہتے دیکھتا کیا ہوں الحسن والحسین، ایک پہلو میں حسن مصطفیٰ ہے، دوسرے پہلو میں حسین. معلوم ہوا کہ آدھی رات کے وقت بھی چارپائی پر بیٹھے، اپنی خلوت میں بھی حسن و حسین کو شب باری ابو بکر کہتا ہے. اور اس موقع پر سرکار نے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ بن زید کو مخاطب کر کے فرمایا اب یہ دونوں بچے دیکھتے ہیں، حالان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. آپ پر آقا کونین نے اپنی وہ دعا فرمائی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. تیرا مصطفیٰ تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے میں دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، صرف تو ہی ان سے محبت کر. عرض کیا مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے محبوب ہیں، تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب بنا. واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے اس کو بھی محبوب بنا.
سے حسن و حسین خود بھی رب کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے فیض کا حال کیا ہے؟ صرف آپ ہی محبوب نہیں جو ان سے محبت کرے. زبان مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جو حسین کو چاہے وہ رب کا محبوب ہے، جو حسن کو چاہے وہ رب کا محبوب ہے. حسن و حسین کو مرتبہ مصطفیٰ کی زبان میں مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کو، یہ جامع ترمذی میں تو امام حسن کے لیے آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام علی مقام کے لیے بھی آئے یا کسی اور کتاب میں، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرتبہ تو دیکھو نا، سبحان اللہ. سرکار کے کندھے پہ چڑھے ہو حسن یا حسین. سبحان اللہ. اللہ. تو اگر خالی بچے کو راضی کرنا مقصود ہو تو سرکار اپنے گھر میں ایک دو چکر لگا لیں، بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں. سبحان اللہ. تو دیکھنے والے صحابی دیکھیں جلتے نہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہتے یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ نہیں کہتے یہ کیسی داستان ہو گئی عجیب سی، بلکہ صحابی کو آقا کونین کی چاہت کو ہی چاہتا ہے، آقا کونین کے پیار کو ہی پیارا سمجھتا ہے. صحابی نے دیکھا زبان سے بے ساختہ تحسین کے الفاظ نکلے. کیا کہتے ہیں؟ نعم المرکب کتنا یا غلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بچے جس پہ سواری پہ تو سوار ہوا ہے یہ کتنی اچھی ہے. صحابی نے سواری کو دیکھا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہوا ہے. سبحان اللہ. ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی، گلے لبے مصطفیٰ کو بھی جنبش ہو گئی. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا نعم الراکب ہوا. سبحان اللہ. صحابی صرف سواری کی بات کیوں کرتا ہے؟ دیکھتا نہیں سوار لگ رہا ہے. صحابی کو مصطفیٰ پہ ناز ہے، مصطفیٰ کو حسین پہ ناز ہے. صحابی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ حسین کو دیکھ رہا ہے. اور حضرت امام علی مقام کا مرتبہ تو آقا کونین سے پوچھو. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام بھی اپنی مرضی سے رکھے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کی مرضی پہ نہیں چھوڑا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد عطا کی، امام حسن پیدا ہوئے، سبحان اللہ. سرکار کو مبارکبادی دی گئی، خود آئے. سبحان اللہ. اور خدا کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھا نا بچے کو. سبحان اللہ. مرتبہ تو دیکھو امام حسن کا. سبحان اللہ. یہ پیدا ہوتے گود کس کی ملتی ہے؟ سبحان اللہ. ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ. گود میں بٹھاتے ہیں، سبحان اللہ. سینے سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ. پیار کرتے ہیں، منہ چومتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ. علی اس کا نام کیا رکھتے ہو؟ سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں آقا غلام کی کیا مجال ہے، آقا کے ہوتے ہوئے نام تجویز کرے. لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو ایک تمنا رکھتا ہوں اپنے دل میں، سبحان اللہ. آرزو ہے، خواہش رکھتا ہوں. سرکار نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہتے حرب تجویز کر چکا ہوں. سبحان اللہ. حرب جنگ کو کہتے سبحان اللہ. جن کو لڑنے سے نفرت ہو گئی ہے، جو کہتے ہیں بھئی ہم نہیں لڑتے، ہمارا تو مسئلہ ہی لڑنا نہیں ہے، ہمارا پیغام ہی وہ نہیں ہے. تو اب جس کو اپنا امام مانتے ہو اس کا نظریہ تو پڑھو. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کا نام جو سب سے زیادہ اچھا نام سمجھے. سبحان اللہ. کسی بات سے پوچھو نا بیٹے کے لیے کیا پسند کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اپنے سے بڑھ کے کسی کو نہیں سمجھتا کوئی بات، سبحان اللہ. لیکن اس کی بھی تمنا ہوتی ہے میرا بیٹا اور آگے جائے، مجھ سے بھی آگے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کہتے سرکار حرب تجویز کیا ہے. سبحان اللہ. جنگ، سبحان اللہ. بیٹے کا نام جنگ، سبحان اللہ. جنگجو یعنی کہ مراد سے یہ جنگجو. حضرت علی شیر خدا کہتے جنگجو نام تجویز کیا. سرکار فرماتے اللہ بل ہوا حسن، تو اس کا نام جنگجو حرب رکھنا چاہتا ہے، لیکن آمنہ کا لال اس کا نام حسن رکھنا چاہتا ہے. پھر امام حسین پیدا ہو گئے، پھر سرکار کو اطلاع ہوئی، پھر تشریف لائے. منظر تو دیکھو نا. سبحان اللہ. سرکار نے خود اب آپ کان میں اذان دی ہے، سبحان اللہ. خود کا بائیں میں بھی دائیں میں بھی جواب دہن بھی ڈالا ہے، زبان بھی جو صحیح ہے ان کے منہ میں رکھا، سبحان اللہ. سینے سے بھی لگایا. پھر پوچھا علی اس کا نام کیا ہے؟ پھر وہی بات کہہ دی آقا وہی نام ہے. ویسے تو آپ جانے، آپ کا کام جانے، میری کیا مجال ہے، غلام ہوں. آج کہتے ہیں ہم نبی اکرم کے غلام نہیں. کیسی بغاوت ہے. اللہ اللہ. جس کے بل بوتے پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں غلام ہوں. اللہ. میں نہیں سمجھا سکا آپ کو. سبحان اللہ. کہہ دو یہ بات بڑی ہے. کہتے ہم غلام ہیں ہی نہیں جو ان کی نسل ہے.
تو جن کی نسل ہو وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں. کیا کرے ان کی مانے یہ تیری غور بھی کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سرکار میری کیا مجال ہے آپ رکھیں اس کا نام, لیکن اگر پوچھتے ہیں تو پھر حرب پھر جنگجو. خود بہادر تھے, شجاع تھے, کفر کے ساتھ لڑنے میں کشمکش میں بڑا مزہ آتا تھا تلوار چلانے میں, مرحب کو بچانے والے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو حرب ہی رکھا, آقا کونین نے پھر اس کی نفی کر دی. سبحان اللہ, بل ہوا حسین. تو اس کا نام بھی حرب رکھنا چاہتا, اس کا نام بھی حرب رکھنا چاہتا, لیکن میں نے اس کا نام حسن, اس کا نام حسین. ساتھ آقا کونین نے فرمایا الحسن والحسین, حسن و حسین یہ دونوں دنیا کے نام نہیں ہیں, اسماء من اسماء الجنہ, جنت کے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھے تھے مجھ سے پہلے, یہ اترے ہیں دبئی الہی کے فیصلے سے دونوں کا نام رکھا ہے. نام بھی مصطفیٰ نے رکھے جنتی نام, اور ظاہری شکل و صورت کا حال کیا ہے. حدیث میں فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس, والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. امام حسن مجتبیٰ کو دیکھو سر کے بالوں سے لے کر سینے تک یا ناف تک آقا کونین کے مشابہ, اور حسین کو دیکھو ناف سے لے کر یا سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک رمز میں مصطفیٰ کے مشابہ. دونوں کو مناؤ تو مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دے گی. امام حسن مجتبیٰ, امام حسین, اور ان کا پھر کردار اور ان کی زندگی کی جرت, ان کی بہادری, ان کا عفو و درگزر, ان کی محبت امت محمدیہ پر, ان کی مہربانیاں, ہر چیز جس وقت سے بھی دیکھو برال برا دکھائی دے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادتوں کا فیصلہ بھی اپنی زبان اقدس سے آپ ہی کر دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور روایت کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ام سلمہ ان جبرائیل قد اخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا من بعد یعنی الحسین. سبحان اللہ. اے ام سلمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھ کو خبر دی کہ میرا بیٹا میرا حسین میری امت کے ہاتھوں بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے واقعات اپنی زبان اقدس سے خود بیان کی. جامع ترمذی میں روایت حضرت ام سلمہ بیان فرماتی, عبداللہ بن عباس کہتے 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کے دن دوپہر کے وقت ہم نے خواب دیکھا, اور خواب کے اندر ہم نے سرکار کو دیکھا, اور دور سے جس طرح کوئی جنگلوں میں دور دراز علاقوں سے کوئی چل کے آتا ہے, وعلی راسہ ولحیتہ التراب, آقا کونین کے کیش و عنبری پر, آپ کی ریش مبارک پر گرد و غبار پڑا دکھائی دے, غم و اندوہ کی کیفیت نظر آتی. آقا کونین سے خوابی نے پوچھا گیا مالک یا رسول اللہ, آقا یہ ماجرا کیا ہے؟ خلاف معمول چہرے پر غم و اندوہ کی کیفیت, کیش و عنبری پر گرد و غبار پڑا دکھائی دیتا ہے, معاملہ کیا ہے؟ جواب میں سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین یعنی میں حسین اور قافلہ حسین کی شہادتوں کا منظر دیکھ کر ابھی وہاں سے لوٹ رہا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے سارے معاملے کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہی الفاظ پر وقت کی نزاکت کی وجہ سے کہ میں نے آگے بھی جگہ پہ پہنچنا ہے, معافی کا طلبگار ہوں. دوران گفتگو کو جو کی سردت ہو گئی ہو, اللہ سے بھی اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.